السلام علیکم۔ آج تصویر کہانی میں جو میرا دوست اور میرے کہہ لیں سینئر جن سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں، وہ ایک بہت بڑا نام، ایک بہت بڑے باپ کا بہت بڑا بیٹا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہ پاکستان کی ثقافت کے لیے، پاکستان کے جو فوک لور ہے اس کے لیے بڑا کام کیا۔ جی آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اب کس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی ممتاز مفتی صاحب کے بیٹے جناب اقصی مفتی کو کہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں ان کے کام کو اور ان کو فالو کر رہا ہوں، کہہ لیں بچپن سے ہی۔ پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ یار تو ہر ایک کو بچپن سے ہی جانتا ہے، کیا کروں، بس بچپن میں ان لوگوں کو دیکھا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اقصی نے اپنی جو پی ایچ ڈی کی وہ انہوں نے کی تھی میرے خیال جناب پراگ چیکو سلواکیہ سے، اور انہوں نے کی تھی خدا کے اوپر پی ایچ ڈی، اور اس کے بعد اللہ کے اوپر نا، اس کے بعد یہ پاکستان آ گئے۔ پھر انہوں نے پاکستان میں ان کو لوک ورثہ کا ادارہ سونپ دیا گیا کہ جس میں آپ پاکستان کی ثقافت کو، یہ 70s کی بات میں بتا رہا ہوں، کہ اس کو اجاگر کریں، اور پاکستان کا جو لوک موسیقی ہے، لوک کہانیاں ہیں ان کو، اور جو لوک ہمارے ساز ہیں جیسے سارندہ ہو گیا، سارنگی ہو گئی، وچتر وینا ہو گئی، سرمنڈل ہو گیا، ان کو آپ نے محفوظ کرنا ہے اور ادارے میں رکھنا ہے لوگوں کے لیے، سیاحوں کے لیے، آنے جانے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا، بہت کیا، اور انہوں نے لوک موسیقی کو تلاش کرنے میں گاؤں گاؤں، کریا جانے کا بنایا پروگرام، اور اس میں انہوں نے اپنے ساتھ پاکستان کے بہت بڑے لوک فنکار جناب طفیل نیازی کو ساتھ لیا، اور انہوں نے مل کر، طفیل نیازی اور اقصی مفتی نے مل کر تقریباً 20,000 گھنٹے سے بھی زیادہ کی لوک موسیقی جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھی، ہمارے پورے ملک کے جو فوک ہے اس کو جمع کیا۔ پھر انہوں نے کتابیں بھی تصنیف کیں، مجھے جو یاد پڑتی ہیں، ایک کاغذ کا گھوڑا، اور پھر تھوڑا سا یہ جب آئے تو صوفیزم پہ بھی ایک کتاب لکھی۔ ابھی ریسنٹلی ان کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے، انگلش میں ہے، اور بہت کمال کی ان کی ہے کام اس میں بھی۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے نا جی پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی شروع کیا لوک موسیقی کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوک تماشا کے نام سے ایک پروگرام، اور اس کے یہ کمپیئر ہوا کرتے تھے، اور اس میں یہ بے شمار انہوں نے نئے فنکار متعارف کرائے، جن میں نہید اختر، حمید اختر ان کی بہن تھی لیکن وہ زیادہ نہ گا سکیں، اور اس کے علاوہ اپنا میں کن کے نام، منیر سرحدی، وہ سرندہ بجاتے تھے، بہت کمال کا، اور فیض محمد بلوچ بیسیکلی مزدور تھے لیکن وہ اپنا وہ بجاتے تھے، ایک ستار کی طرح کا ہوتا ہے ایک علاقائی ساز، اور مرید بلیدی بلوچستان کے ایک بہت نامور گائک وہ تھے، ان کی چیزیں، اور خمیسو خان جو کہ الغوزے میں ماہر تھے، سلیمان شاہ جو کہ گھنگرو پہن کر ڈانس کیا کرتے تھے اور ساتھ گایا کرتے تھے سندھی میں۔ تو میں کن کا نام لوں، تو اس میں ان لوگوں نے بڑا کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ثقافت کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ انہوں نے اپنے ادھر لوک ورثہ میں چھوڑا۔ ابھی میری کل ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ کسی کے
کی کتاب کی تقریب رونمائی میں آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر اتفاق سے میں بھی موجود تھا۔ تو یہ خیر یہ تو سینئر لوگ ہیں، مہمانوں کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ بات ہو رہی تھی پاکستان اور پاکستان کے معاشرے کی، تو اور پاکستان کی بیوروکریسی کی۔ تو کہنے لگے کہ جو 60 کی دہائی تھی اور 70 سے آنورڈز، اس میں 60 سے آنورڈز اور 70 میں اس میں بیوروکریٹس جو تھے وہ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ اور انٹلیکٹ ٹائپ کے تھے، لیکن اس کے بعد جو پاکستان میں جمہوریت کا عمل شروع ہوا اور بیوروکریٹ جو ہیں وہ اب سیاستدانوں سے ڈرتے ہیں، جبکہ پہلے دور میں سیاستدان بیوروکریٹ سے ڈرتے تھے۔ اور اسی کے حوالے سے انہوں نے اپنی ایک کتاب کاغذ کا گھوڑا لکھی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں عام آدمی کو اور جو بیوروکریٹ ہو اس کو سیاستدانوں سے، اور اس میں بڑی انہوں نے اچھی باتیں کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں لاہور میں جہاں پہ افسروں کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں اس ادارے میں مجھے بلایا گیا اور کہا گیا جی کہ پاکستان کے کلچر پہ بات کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں میں چلا گیا، جب وہاں لاہور پہنچا اندر ان کے، تو ان کے جو پی اے تھے اس ادارے کے ہیڈ کے، تو انہوں نے اپنے سر کے کان میں جا کے خسر پسر کی، تو انہوں نے کہا کہ سر آپ تو شلوار قمیض میں آ گئے، یہ تو ہمارا پروٹوکول ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو میں پھر واپس چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر ان کے جو چیئرمین تھے ادارے کے، ان کا نہیں جی آپ آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ پھر جناب کہتے ہیں جب میں اسٹیج پہ گیا وہاں پہ میں نے بات چیت شروع کی، جب تو میں اردو میں کر رہا تھا بات چیت، تو وہ جناب ان کے پی اے پھر آگے چیئرمین کے، ان کا سر یہاں پہ انگریزی میں بات کرنی ہے، آپ اردو میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں میں نے کہا بھائی اگر نہیں کروانی میرے سے اور مجھے کیوں بلایا پاکستان کے کلچر کے حوالے سے، تو میں نہیں کرتا، میں چلا جاتا ہوں۔ تو چیئرمین جو تھے انہوں نے کہا نہیں کر رہا ہے یار، کوئی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ بھائی بات سنیں، میں نے اردو میں بات کرنی ہے، میں نے پنجابی میں بات کرنی ہے، میں نے سندھی میں بات کرنی ہے، میں نے پشتو میں بھی بات کرنی ہے، میں نے براہوی میں بات کرنی ہے، کیوں کہ پاکستان کے کلچر کی بات ہے، اور میں تو ایک مراسی ہوں آپ لوگوں کے نزدیک، تو اگر میں مراسی ہوں تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں کس طرح کا بندہ ہوں اور کیسی سوچ رکھتا ہوں۔ تو خیر کہتے ہیں کہ وہاں پر مجھے بڑا یہ ایک حیرانگی بھی ہوئی اور عجیب سا تاثر بھی ملا کہ یہ انگریز نے ہمیں ہمارے بیوروکریٹس کو کیسا سبق دے گیا ہے کہ اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے، اپنی ثقافت سے، اپنی تہذیب سے آپ بدگمان رہیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس المیے کے پیچھے بہت گہری سازشیں شامل ہیں۔ اور جب تقریب کل ختم ہوئی تو پھر میں بھی سر سے ملا اور اقصی مفتی سے، تو مجھے جپی ڈال کے کہتے ہیں ہاں ایک تو مراسی ہیں تو ایک میں مراسی ہاں۔ میں کہا سر بالکل۔ اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ امین تیری پنجابی شاعری نہیں آئی بڑے دن ہوئے نے، مینوں تو بھیجی نہیں۔ تو میں کہا سر میں بھیجوں گا۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی میں تعریف کروں، خود کروں، لیکن خود نمائی کروں، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں بہت بڑا کردار ہے، اور ان لوگوں کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ان سے ہمیں پیار کرنا چاہیے جب تک یہ لوگ زندہ ہیں، اور ان کے کام کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارا مان ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کو ملاتا ہوں جناب اقصی مفتی، دا سن آف ممتاز مفتی، دا گریٹ لیجنڈری فادر اینڈ اے گریٹ پرسن، جناب اقصی مفتی۔ تصویر کہانی ود امین کنجائی۔